السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے دارالخلافہ لندن کے اندر بھارتی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے کشمیری اور پاکستانی جو ہے سراپا احتجاج ہیں۔ آج جو انڈیا نے ایبروگیشن کیا تھا آرٹیکل 370 اور 35A کا، اس کے 5 سال جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں، اور اس خصوصی سٹیٹس کو جو ہے جب ختم کیا گیا، کشمیری جو ہے آج بھی اس کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے۔ وہ آج بھی یہی تقاضا کرتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے ری انسٹیٹ ہونا چاہیے 370 اور 35A، جو خصوصی سٹیٹس تھا کشمیر کا وہ بحال ہونا چاہیے، اور جب تک یہ خصوصی سٹیٹس بحال نہیں ہوگا، کشمیریوں کا، پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کے ساتھ جو ہے سمپتی رکھنے والوں کا، محبت رکھنے والوں کا یہ احتجاج جو ہے یہ جاری رہے گا۔ یہاں پر کشمیری قائدین جو ہے پاکستان سے، کشمیر سے، مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے اور برطانیہ بھر سے جو ہے برمنگھم سے، لیوٹن سے، لندن سے اور دیگر شہروں سے جو ہے یہاں پر موجود ہیں، ان کے بھی احساسات و خیالات اور جذبات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 5 سال پہلے 5/2019 کو بھارت نے کشمیر کی خصوصی ریاستی حیثیت کو ختم کیا اور اس کو انیکس کیا۔ اس کے بعد 35A آرٹیکل کو بھی اس نے ساتھ ساتھ ابروگیٹ کیا۔ اس کے ذریعے بھارت مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر کو مسلم اقلیتی ریاست جموں کشمیر میں تبدیل کیا جائے۔ یہ 4 جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ 5 اگست 2019 کو ریاست کے اندر ایک سیاہ ترین دن ہے، جس دن ہندوستان نے آرٹیکل 371 اور 56 جو ہماری ایک شناخت تھی انڈین آئین کے مطابق اور جس کا ہم حق رکھتے تھے، انہوں نے اس کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر جو ہے وہاں اس کو ہندوستان کا حصہ قرار دیا۔ ہم کشمیری اس اقدام کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کشمیری پچھلے 70 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں اور انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اور آج بھی کشمیری اس پہ عمل پیرا ہے۔ ان کا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جب تک ہمیں آزادی نہیں ملے گی ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ آج UK کے اندر بہت بڑا پروٹیسٹ ہے۔ میں یہاں کے پاکستانی اور کشمیری لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دنیا پر یہ بات کشمیریوں نے باور کر دی کہ ہندوستان کا غیر قانونی، غیر اخلاقی قبضہ جو 5 اگست 2019 کو اس نے مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر پر ہیلپ آف ملٹری مائٹ کیا ہے، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ پوری ریاست کے لوگوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا، اور جب تک ریاست جموں و کشمیر ہندوستان کے قبضے سے آزاد نہیں ہوتا، یہ تحریک آزادی کشمیر ہر محاذ پر جاری رہے گی۔ اور اگر ہندوستان نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ جنگ کشمیر سے نکل کر سارے ہندوستان میں پھیلے گی، اور مسئلہ کشمیر حل نہ کیا گیا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت ایک بڑی جنگ سے روک نہیں سکتی۔ اس وقت پاکستان بحث افریق کے اور وکیل کے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور کشمیری پرعزم ہے کہ وہ اپنے مادر وطن کو ہندوستان کے ناجائز قبضے سے آزاد کرا کے دم لیں گے۔ ایک بار پھر کشمیریوں نے، پاکستانیوں نے یہ باور کرایا ہے کہ 370 کے بعد بھی، ڈیموگرافک چینج کے بعد بھی، جتنا بھی وہ وہاں پر ملٹری ڈپلائمنٹ کرے، کشمیری اپنی آزادی کے لیے ہر صورت لڑیں گے اور ہر وقت تیار ہیں جب تک وہ حق خود ارادت کے لیے کسی بھی نیگوشیشن ٹیبل پر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کے کشمیری آباد ہیں، سراپا احتجاج ہے اس مودی کے اس 5 اگست 2019 میں جو اس نے فیصلہ دیا تھا۔ آج اس فیصلے کو ہم بری طرح کنڈمڈ کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ کشمیری عوام اپنا حق خود ارادیت چاہتی ہے، کشمیری عوام آزادی چاہتی ہے، کشمیری عوام وہی مطالبہ دہرانا چاہتی ہے جو خود بھارت جو ہے UNO میں لے کر گیا تھا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیا جائے گا۔ آج ہم پھر وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ہمارا حق جو ہے، وہ بنیادی جو حق ہے وہ دیا جائے، اور ہم اس مودی کے اس فیصلے کو پوری طرح کنڈمڈ کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر کشمیری آج برطانیہ کے اندر آپ دیکھ لیں اتنا بڑا پروٹیسٹ جو ہے آج انڈین ایمبیسی کے سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کشمیر کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی آج جو ہے کشمیری پروٹیسٹ جو ہے کر رہا ہے۔
پرزور احتجاج کر رہا ہے، اس لیے ہم اس 5 اگست کے 2019 کو اس آرڈر کو پوری طرح اپنی پاؤں کے نیچے روندتے ہیں، اس آرڈر کو اس کو نہیں مانتے ہیں۔ آج یہاں پہ جو کشمیری ڈفرنٹ جماعتوں سے وہ جمع ہوئے ہیں، آج کا دن ہے جب انڈیا نے ری آکوپیشن کیا 5 اگست کو 2019، آج پورے 5 سال ہو گئے ہیں، اور ہم یہاں پہ انڈیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو حق خود ارادیت ہے وہ کشمیریوں کو دیا جائے، کیونکہ انڈیا نے کہا تھا کہ جب وہ 370 اور 35A کو منسوخ کرے گا اس کے فوراً بعد ہی وہ پلیبسائٹ کا انتظام کرے گا۔ 5 سال ہو گئے ہیں، پلیبسائٹ نہیں ہے، اور انڈیا کا جو پہلا پرائم منسٹر ہے نہرو، اس نے وعدہ کیا تھا 31 اکتوبر کو 1947 کو کہ میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دوں گا۔ اس نے پاکستانیوں سے وعدہ کیا تھا، کشمیریوں سے وعدہ کیا تھا، اور اس نے اپنی حکومت کو اپنا وٹنس بنایا۔ تو تم انڈیا کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر وہ عزت کرتے ہیں نہرو کی، وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کی عزت کرتی ہیں، تو اس کی وائلیشن بند کر دیں، کیونکہ ان کے جو ڈراکونین لاز ہیں وہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، اس کا کنٹرڈکشن کر رہا ہے۔ دنیا بھر سے کشمیری انڈین ہائی کمیشن میں اس وقت جمع ہیں، ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ 75 سال پہلے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملنا چاہیے، اس کو دلوانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہائی کمیشن کے باہر کھڑے ہیں اور ہم احتجاج کر رہے ہیں اس ایکٹ کی جو 5 اگست 2019 کو انڈیا نے انیکسیشن کا لیا تھا کشمیر کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انلیگل انیکسیشن ہے اور کشمیری کسی طریقے سے بھی اس انیکسیشن کو قبول نہیں کرتے۔ ہم یہاں مغرب کے لندن میں سینٹر میں ہی بیٹھ کر یہ ان پاورز کو بھی باور کروانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے کشمیریوں کے ساتھ اقوام متحدہ نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ تھا کہ کشمیریوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کیسے کریں گے۔ لہٰذا انڈیا کا یہ یونیلیٹرل ڈیسیجن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر قانونی ہے اور غیر اخلاقی ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ Shame on India! Shame on India! Shame on India! 5 اگست 2019 کو جو انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A ریووک کیا تھا، ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کی جو حیثیت کو ڈاکہ ڈالا تھا، وہ اس کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا احتجاج کیا ہے۔ 10 ڈاؤننگ سیٹ سے لے کر یہاں انڈین ہائی کمیشن تک مارچ کی ہے اور یہاں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں انڈیا ہمارے جو بہن بھائی مقبوضہ کشمیر میں ان کی جو حیثیت پر ڈاکہ ڈالا تھا، اس کو جو ری انسٹیٹ کریں، ان کی جو حیثیت تھی 2019 5 اگست سے پہلے کی تھی وہی کریں، اور اس کے علاوہ ان کو جو حق خود ارادیت دیا جائے اور ان پر ظلم ستم ختم کیا جائے۔ یہاں ہم لندن میں ہندوستان کے ایمبیسی کے باہر موجود ہیں اور برطانیہ بھر سے کشمیریوں نے یہاں پر آج مظاہرہ کیا ہے۔ 2019 میں ہندوستان نے جو ہمارے کشمیریوں کے حقوق غصب کیے تھے، اس کے نتیجے میں آج ہم یہاں جمع ہیں، اور ہم پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ ہندوستان نے اور یونائٹڈ نیشن نے اور پوری دنیا نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کشمیریوں سے 70 سال پہلے، اس وعدے کو نبھائے اور پوری دنیا پر یہ بار بار کرائے کہ کشمیریوں کو آزادی دی جائے۔ آج ہم انڈین ایمبیسی کے سامنے بلیک ڈے منا رہے ہیں، سیاہ دن منا رہے ہیں، اس لیے کہ 5 اگست کو انڈیا نے کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اس نے ختم کیا ہے، اور UNO کی قراردادوں کو اس نے پامال کیا ہے، بلکہ انڈین آئین کے اندر بھی کشمیر کا جو مسئلہ تھا وہ اختلافی مسئلہ تھا، اور انڈیا خود 1948 اور 1949 میں خود UNO میں جا کے اس نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیں گے، یعنی ان کو ووٹ کا حق دیں گے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے مل سکتے ہیں۔ آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت تک انشاءاللہ تعالی پروٹیسٹ بھی کرتے رہیں گے، احتجاج بھی کرتے رہیں گے، جب تک کشمیریوں کو ان کا حق آزادی نہیں مل جاتی۔ آج یوم اتصال کے حوالے سے ایک خوبصورت پروگرام انعقاد کشمیریوں نے کیا، جو ایک بڑا کامیاب پروگرام تھا، اور آج کے پروگرام کے بعد میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم کشمیری جنہوں نے یاد کیا ہوا کہ ہم نے یہ اپنی جو جدوجہد جاری رکھنی ہے، اور جدوجہد ہماری اس وقت تک جب تک ہندوستان جو ہم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کرے۔ ہندوستان کو بھی آپ جاننا چاہیے کہ وہ اب 2024 ہے، اس میں آپ چیزوں کو آپ چھپا نہیں سکتے۔ جس طرح ہندوستان جموں کشمیر کے اندر جبر ظلم کر رہا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ میں اپنے اس میسج میں یہ ہندوستان سے کہوں گا کہ اپنے 150 اور 200 کے قریب بڑے کشمیری لوگوں کو اپنے وہاں پر قید و بند کی صحبتیں دی، ان میں مسرت عالم، یاسین ملک، آسیہ انترابی، فہمیدہ ریاض اور شبیر شاہ، ان سب لوگوں کو دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رہا کیا جائے۔ اسی میں ہندوستان کی بھلائی بنگارے کدی نہ ہارے وانگر شیر مریلے مرداں اتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے
कश्मीरी कौम जिंदा कौम है, हम इंशाल्लाह साबित किया है। आज मंडे है, इसके बावजूद जनाब फ़हीम कियानी साहब, राजा सिकंदर साहब और उनकी सारी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। आज बड़े अरसे बाद कश्मीरियों ने एक वैसे तो कश्मीरियों ने एक कौम बन के दिखाया है आज़ाद कश्मीर में कि अपना हक लिया है, छीन कर लिया है। इंशाल्लाह हम इंडिया से भी इसी तरह हक छीन कर लेंगे। We are here today in London. We started from 10 Downing Street and we marched up to Indian Embassy. We're here from Midlands, and the reason we are here is we are protesting for Kashmir. Kashmir is occupied for 7 decades by the Indians. We need freedom. 5 years today since India has scrapped the special status of Azad Jammu and Kashmir, and we are here to protest against this, and we want to have a self-determination right of Kashmiris according to the United Nations resolution. My name is Shakila Bibi, and I'm here today at the Kashmir protest because our people have been oppressed since the 22nd of October 1947. They've been oppressed just like the Palestinians, and what they're going through is no less worse. They are occupied. On the 5th of August 2019, this military occupation led to colonialism, and our people deserve their freedom. We are sick of being oppressed and occupied. We want our political prisoners freed. We want Kashmir freed. So that's why we are here today.